اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بات سمدیہ میں مبتدا خبر کی چل رہی تھی. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا مبتدا اسمی ہوتا ہے مبتدا وصفی, جو ایک ساتھ تاریخ بیان کی ہے نا کہ ایک ایسا ہوا جو مجرد عن عوامل اللفظیت مسند الیہ, یعنی مبتدا کیا بتایا کہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جائے اور وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو, اور صفت الواقعہ یا صفت واقع, ایک ایسی صفت جو واقع ہوتی نفی استفہام کے بعد. تو بتایا تھا اور والا مت سمجھیے گا کہ یا ایسی ہوتی ہے, یا اگر ایسی نہیں تو یہ شک والا نہیں ہے, یہ اور تنویع والا ہے, نوعی قسم بیان کر رہا ہے. تو مبتدا یا اسمی ہوتا ہے, یعنی ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو, اس کی طرف اسناد دی جائے, یا وہ مبتدا وصفی ہوتا ہے, یعنی ایک ایسی صفت جو نفی استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہو اور بعد والے اس میں ظاہر یا جو اس میں ظاہر کے حکم میں اسے رفع دے رہی ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. اگر مفرد ہونے میں صفت اپنے ماں باپ سے مفرد ہونے میں مطابقت کرے تو دو وجہ جائز ہیں. خبر مقدم مبتدا مؤخر کہہ لو, چاہے مبتدا وصفی, اور اسے فاعل صد مصدر خبر, فاعل یا نائب فاعل. صفت فاعل ہے, اس میں فاعل ہے تو صد مصدر خبر جو ہے وہ فاعل ہوگا. اور اگر صفت مضروب زید, مضروب کیونکہ اس میں مفعول ہے, اسے فاعل تھوڑی, اسے مفعول چاہیے, نائب فاعل چاہیے کیونکہ مجرور سے بنتا ہے اس میں مفعول, مضارع مجرور سے. بہرحال یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی. پھر اس کے بعد چار مقامات قائد پڑھے تھے کہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے. پہلا مقام جب کبھی بھی خبر مقارنت کے معنی میں ہو, جب کبھی بھی خبر مقارنت کے معنی میں ہو اور مبتدا کے اوپر کسی قسم کو واو معیت کے ساتھ ذریعے سے عطف کیا گیا ہو, وہ واو جو ماں کے معنی میں ہو, تو ایسے وقت میں مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. کیوں حذف کرنا واجب ہے؟ کیونکہ وہ اسم جو واو کے ذریعے سے اس مبتدا پر عطف ہوا ہے, وہ واو صد مصدر خبر بن گیا ہے. اب خبر کی جان بدلے وہ آ گیا ہے, اس نے خبر کی کمی کو پورا کر دیا. کل رجل وضیعتہ, یعنی ہر انسان اس کا پیشہ, اس پیشے نے یعنی واو معیت نے کیا کر دیا, اس مقرونات جو خبر تھی اس کو اس سے بے نیاز کر دیا. یا یہ کہہ لو کہ اگر کامن کلی بات کہی جائے تو, اگر کلی ایک ہی بات میں ساری بات کہی جائے تو کیا کہیں گے؟ مبتدا کی خبر کا حذف کرنا وہ کب واجب ہے؟ تو ایک بات کہیں تو کیا کہیں گے؟ جب کبھی بھی کوئی چیز اس کی جانشین بن جائے خبر کی, جب بھی کوئی چیز خبر کی جانشین بن جائے تو خبر کا حذف کرنا. ابھی جانشین کب بنے گی؟ چار مقام یہاں گنا ہے, ایک مقام آپ نے پڑھا ہے لیکن ابھی دھیان دلاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. مبتدا وصفی کی تعریف کیا کی؟ ایک ایسی صفت ہے جو نفی استفہام کے بعد آئے اور بعد والے اسم کو اس میں ظاہر ہے جو ایسے ضمیر منفصل کو رفع دے رہی ہو. اور اس کی ترکیب کیا, میں اس اسم کیا کہتے ہیں, اس ترکیب میں اسے کیا کہتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, جسے یہ رفع دے رہی اسے کیا کہیں گے؟ ترکیب جب کریں گے آپ قائم زید کی تو کیا ترکیب کریں گے؟ قائم زید. جب اس کی ترکیب کریں گے تو کیسے ترکیب کریں گے بتایا تھا میں جی. قائم مبتدا وصفی مرفوع علامت رفع, اور یہ اس کو کیا کہا تھا, اس کا فاعل نام کیا تھا, اس کا فاعل صد مصدر خبر کہا تھا, یہی کہا تھا کہ یہ فاعل ہے, اس کا صد مصدر خبر ہے. یعنی کیا, یعنی یہ خبر کی جگہ آ گیا, اب خبر لانے کی ضرورت, اس کا مطلب خبر حذف ہے, خبر لانے کی ضرورت نہیں, اس کا مطلب خبر حذف نہیں ہے. بتایا تھا نہیں مختفن بے لفظ استعمال کیا تھا میں نے, بتایا تھا کہ سیوطی میں اور مبادی میں اس کے لیے آیا مختفن بے, کیا کہ صفت مبتدا وصفی ایک صفت ہے جو نفی استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہو اور اپنے بعد والے اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہی ہو, جو مختفن بے ہو. مختفن بے ہو یعنی اس کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہو, اس پہ معنی کافی ہو جا رہے ہوں, اس پہ معنی مختفن بے, اس کے اوپر معنی کافی ہو جا رہے ہوں, پورے ہو جا رہے ہوں, خبر کی ضرورت نہ ہو. تو بتاؤ خبر ہے نہیں, یہاں پہ نہیں ہے نا, تو ایک مقام ہوا نہیں خبر جہاں حذف ہوگی, ایک یہ بھی ہے, چار مقام انہوں نے وہاں گنائے. بہرحال بات کو دیکھیں کہ یہاں جو چار مقام گنائے ہیں, کیا کہا انہوں نے؟ خبر کا حذف کرنا کا واجب ہے. ایک بات کہہ دو, کیا
جب کبھی بھی کوئی چیز، جب کبھی بھی کوئی چیز، لکھ دو خبر کا حذف کرنا کب واجب ہے؟ پوائنٹ لکھ دو سوال کر کے، مبتدا خبر کا حذف کرنا واجب ہے کب؟ لکھ دیجیے جب کبھی بھی کوئی چیز خبر کے سد مسد بن جائے، جانشین بن جائے تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ جانشین بن جائے نہیں، وہ اس کی جگہ آ جائے اور خبر سے بے نیاز کر رہی ہے وہ چیز، اس کی چار صورتیں یہاں بیان کی ہیں کہ کب کوئی چیز سد مسد خبر بنے گی۔ پہلی کب؟ جب ایک ایسا اسم جو واو ما کے ذریعے سے مبتدا کے اوپر عطف کیا جائے اور مقارنت کے معنی ہو، یا ادھر سے کہہ لو ہر وہ مبتدا کہ جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو اور اس اسم کے اوپر کسی اسم کو واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہو جو معیت کے معنی میں ہو، کل رجل و یعنی مقرونہ مقرون۔ دوسرا مقام کب ہے؟ جب فاعل سد مسد خبر کوئی چیز بن سکتی ہے، کون سی چیز بن سکتی ہے؟ وہ حال سد مسد خبر بنے گا کب؟ حال سد مسد خبر بنے گا کب؟ جب حال ایک جملے میں ہو اور وہ خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس کی مبتدا یا تو مصدر ہو، اکثر و شربی یا ضربی زیدن، یا اس کی مبتدا اس میں تفضیل ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو، تو اور اس جملے میں جو وہ حال ہے تو وہ حال فاعل کا اس کا خبر کا جانشین بنے گا، اس خبر کا ضربی زیدن قائمن، ضربی زیدن قائمن، یہ قائمن جو بنا ہے یہاں پر ضربی زیدن قائمن میں، ضربی زیدن قائمن، ضربی زیدن قائمن میں آپ کیا کہیں گے کہ قائم کیا تھا؟ اذا کانا قائمن، اذا اپنے کانا تامہ کے ساتھ حذف ہو کر قائمن نے اس کی نیابت کر لی، اور اب یہ خبر کی نیابت کر رہا ہے، خبر کے سد مسد بن گیا ہے، یعنی خبر کی احتیاط یہاں نہیں۔ تو کیا کہا تھا میں نے؟ جب کبھی بھی خبر کا کوئی چیز جانشین بن جائے تو خبر کو حذف کرنا واجب ہے، تو یہاں پہ قائم بن گئی ہے، قائمن جو ہے وہ اس خبر کی جانشین بن گئی ہے، یا اکثر و شربیہ صحیح کا ملفوطن میں ملفوطن جو ہے وہ خبر کا جو دونوں صورتوں میں حال ہی بنا جانشین نہیں۔ تو پہلی چیز وہ اسم جو واو معیت کے ذریعے سے مبتدا پہ عطف کیا جائے وہ خبر کا جانشین بنتا ہے کب؟ جب خبر میں مقرون کے معنی ہو مقارنت کے، یا حال خبر کا جانشین بنتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے جو بات کہی ہے نا، کیا کہا ہے؟ کبھی مبتدا بغیر خبر کے حذف ہوتی ہے، کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، قد یوز کرو مبتدا دیتے ہیں، کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرف سے بات کہی، کس طرف سے؟ کہ مبتدا بغیر خبر کے آئے گی کب؟ جب بھی بات دیکھیں دونوں کی ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے، ہم ادھر کی اب میں نے اس دن جو بتایا ان کی والی بات بتائی، اب میں بتا رہا ہوں ادھر کی بات، کدھر کی بات؟ اگر ہیڈنگ ایسے ہو مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی، ایک تو جملہ یہ ہے، فرق دیکھنا، حالانکہ پریکٹیکل میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظ میں دیکھیے آپ، مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی، ایک جملہ تو یہ ہے۔ ایک دفعہ میں یہ کہوں خبر کا حذف کرنا واجب ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن سوال کے جواب میں فرق ہو جائے گا۔ یہاں سوال کیا ہے؟ مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی تو کیا کہیں گے؟ جب کبھی مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی میں ہو اور اس کے اوپر ایک اسم کو واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا جو معیت کے معنی میں ہو تو مبتدا بغیر خبر کے ہوگی۔ لیکن اگر یہ سوال ایسا ہو کہ خبر کا حذف کرنا واجب ہے، خبر کا حذف کرنا واجب ہے جب کبھی بھی خبر کا جانشین بن جائے کوئی چیز، سمجھ رہا ہوں میں باریکی، الفاظ کی باریکی سمجھ رہا ہوں بھائی؟ ایک جگہ سوال اس سے کیا جا رہا ہے تو جواب اس کا ہی دیں گے، ایک جگہ سوال اس کا کیا جا رہا ہے تو جواب میں یہ چیز پوائنٹ ہوگی۔ ایک جگہ مبتدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مبتدا بغیر خبر کیا آئے گی، تو کیا مبتدا کا ذکر ہوگا سارا کہ مبتدا کا خبر جب بھی یہ ہوگی تو بغیر مبتدا بغیر خبر کیا آئے گی، مبتدا جب کبھی یہ ہوگی تو بغیر خبر کیا آئے گی، جب مبتدا ایسی ہوگی تو بغیر خبر کیا آئے گی۔ لیکن اگر کوئی کہے خبر کا حذف کرنا واجب کب؟ جب خبر یہ ہوگی، جب خبر یہ ہوگی، جب خبر یہ ہوگی۔ دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ادھر مبتدا کر رہے تھے، ادھر خبر، صرف ایک نہ فرق، حالانکہ پریکٹیکل میں کوئی فرق نہیں ہے، پریکٹیکل میں وہی مثال ہے، وہی بات ہے، بس یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا کریں گے یا خبر کریں گے۔ سمجھ رہا ہوں میں باریکی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بات کی باریکی سمجھ رہے ہو؟
بہرحال یہاں پہ جو سمجھیے میں بیان کیا کہ مبتدا بغیر خبر کے آئے گی، اس لیے انہوں نے کہا جب بھی مبتدا کی خبر مفہوم کے معنی میں، مقارنت کے معنی میں ہو، اور اس مبتدا کے اوپر ایک اسم کو عطف کیا گیا ہو واو کے ذریعے جو مائیت کے معنی میں ہو، تو اس مبتدا کی خبر، یہ مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوگی۔ جب کبھی بھی مبتدا مصدر ہو، جب مبتدا اس میں تفصیل ہو اور مضاف ہو مصدر کی طرف، اور اس جملے میں حال ہو جس کا خبر بنانا محال ہو، تو مبتدا بغیر خبر کے آئے گی۔ بات پوائنٹ کرتے رہنا۔ جب کبھی بھی مبتدا کی خبر لولا امتناعیہ غالبیت کے بعد ہو تو مبتدا بغیر خبر کے آئے گی۔ جب کبھی بھی مبتدا صریح ہو قسم کے اندر تو اس کی خبر بغیر خبر کے آئے گی۔ وہی باتیں ہیں۔ اب اس کو دیکھیے خبر کا حذف کرنا کب واجب ہے؟ جب کبھی بھی کوئی اسم واو کے ذریعے سے مبتدا کو پر عطف کیا جائے تو وہ اسم واو کے ساتھ جو عطف ہوا ہے وہ اسم خبر کا جانشین بن جائے گا، خبر کی ضرورت نہیں ہے، خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ خبر کا حذف کرنا واجب ہے جب کبھی بھی جملے میں حال ہو اور وہ خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور اس کی مبتدا یا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو، تو اس خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ جب کبھی بھی خبر لولا امتناعیہ غالبیت کے بعد آئے تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ کیا ہوگا؟ جواب لولا جو لولا لہلا کا عمر، تو جواب لولا کا جو جواب ہے نا وہ اس کا جانشین بن جائے گا، اس لیے اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ جب کبھی بھی خبر جواب قسم صریح ہو، جواب قسم صریح کا جواب خبر نہیں، جب کبھی بھی جواب قسم صریح خبر کی جگہ آ جائے، جواب قسم صریح خبر کی جگہ آ جائے، لعمرک لاقومن، تو لاقومن جواب قسم ہے تو یہ خبر کی جگہ آ رہا ہے۔ اور جواب قسم صریح کا کیا مطلب ہے؟ وہ جواب جو قسم صریح کا جواب ہے، نہ کہ غیر صریح قسم کا۔ صریح قسم کا جواب اگر خبر کی جگہ آ جائے تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ بات وہی ہے، مثالیں وہی ہے، بس ادھر سے والی بات ادھر سے کہہ رہے تھے، ادھر کان ادھر وہاں یہاں سے پکڑ لیتے، یہاں تھوڑا سا یوں کر کے پکڑنا ہے، بات وہی ہے، سمجھ لیں۔ حالانکہ فنی ہے، فنی ایک طرح سے بلاغت ہے کہ اگر آپ سے پوچھیں تو بلاغت کا حکم یہ ہے کہ آپ بلاغت پڑھ رہے ہیں تو مبتدا کے بارے میں ہے نا، مبتدا بغیر خبر کے آئے گی، تو مبتدا کے بارے میں بتائیے کہ مبتدا جب ایسی ہوگی تو ایسی ہوگی تو خبر کے بغیر آئے گی۔ یہاں کہنا ہے خبر کا حذف کرنا واجب ہے، تو یہ کہی کہ جب خبر یوں ہوگی تو حذف کرنا واجب ہے، بات وہی ہے۔ بہرحال میں نے اس دن ادھر سے بتائی تھی جو سمجھیا نے، آج ادھر سے بتا دیا آپ کو۔ جب کبھی بھی جملے میں حال وہ اسم جو مبتدا پر عطف کیا جائے واو کے ذریعے سے، اور وہ واو معیت کے معنی میں ہو، تو یہ واو کے ذریعے سے جو اسم عطف ہوا ہے وہ خبر کا جانشین بن جائے گا، خبر کی جگہ آ جائے گا، خبر کا لانا جائز نہیں ہے، حذف کرنا واجب ہے۔ جب کبھی بھی سنیں حال جملے کے اندر ایک حال ہو اور وہ خبر بنانے کی صلاحیت نہ رکھ رہا ہو، اور ایسا کب ہوگا کہ حال ہو جملے کا خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھ رہا ہو؟ جب بھی مبتدا اس کی مصدر ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یا مبتدا اس میں تفضیل ہو اور مصدر کی طرف مضاف ہو، تو یہ حال خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، یہ خبر کی جانشین بن جائے گا، تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ جب کبھی بھی لولا کا جواب لولا کا جواب وہ بھی لولا امتناعیہ غالبیہ کا جواب خبر کی جگہ آ جائے، کیا ہے؟ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو جواب کی جگہ کیا ہے؟ عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ جواب لولا جو ہے خبر کی جگہ آ گیا، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثلا جواب قسم صریح، اگر صریح قسم کا جواب خبر کی جگہ آ جائے تو خبر پاس کرنا، لعمرک لاقومن، تو لاقومن جزا ہے، جواب ہے قسم صریح کا، یہ اب خبر کی جگہ آ گیا تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ یہ ہم نے مقامات پڑھ لیے۔ اب دیکھیے آپ حالانکہ بات آگے پہنچ گئی تھی، خبر کی تعریف بتا دی تھی میں نے، یاد ہے خبر کی تعریف؟ خبر وہ ایک ایسا اسم جو خالی ہوتا ہے عامل لفظیہ سے، مسندن بے، المسند بے، جس کے ذریعے سے خبر کی طرف اسناد دی جاتی ہے، یعنی کوئی حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جا رہا ہے، زید قائم میں، یہ قائم اس میں مرفوع مسند بہی ہے نہیں ہے؟ زید مسند الیہ تھا، یہ مسند بہی ہے، اور یہ پھر بتایا کہ یہ خبر یا مشتق ہوتی ہے یا جامد، مشتق ہوگی اور وہ اپنے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہی ہوگی بلکہ ضمیر اس کے اندر ہوگی تو مبتدا سے مطابقت کرے گی، زید قائم، الزیدان قائمان، الزیدون قائمون، ہند قائمۃ، تو مبتدا سے مطابقت کرے گی، ٹھیک ہے۔
اور یا خبر جامد ہوتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے لفظ الکلمۃ لفظ. لیکن انہوں نے بات کہی تھی نکرے سے ابتدا کرنا. انہوں نے کہا ولا یکون نکرۃ الا مع الفائدہ. ایسے کہا ولا یکون نکرۃ ولا یکون نکرۃ الا مع الفائدہ. یہی لفظ تھا، یہی جملہ تھا. ولا یکون نکرۃ الا مع الفائدہ یعنی ہوا یعنی مبتدا. نکرہ مبتدا نہیں ہوتا، یا یہ تو مبتدا نکرہ نہیں ہوتی، مگر جب ہی بن سکتی ہے مبتدا نکرہ جب اس میں فائدہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ کا معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے. انہوں نے تو اشارے میں ایک بات بتا دی. کیا؟ جب کبھی بھی نکرے کے اندر فائدہ ہو رہا ہو مبتدا ابتدا بنانے سے تب ابتدا کر سکتے ہیں. اور یہ فائدہ دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے. کب؟ یا تو نکرہ مخصوص ہو جائے، یا تو نکرہ کسی چیز سے مخصوص ہو جائے، یا اصلا نکرہ عمومیت رکھتا ہو. نکرہ عمومیت رکھتا ہو. جیسے آپ کہیے جی، جیسے آپ کہیے تمرۃ خیر من جرادہ. اب دیکھیے تمر عمومیت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ اگر نکرہ بالکل عمومیت رکھتا ہو تب مبتدا بنا سکتے ہیں، یا نکرہ مخصوص ہو جائے. ابھی نکرہ مخصوص کتنی چیزوں سے ہوگا؟ یہ بہت سی چیزیں صفت کے ذریعے سے مخصوص ہو جائے. دعا ہو نکرہ، یا جو ہدایہ میں پورا کیا کیا گنایا ہدایہ میں نکرہ. وہاں پہ انہوں نے صرف کیا کہا کہ نکرہ جو ہے خود سے ساتھ جب بھی تخصیص پا جائے، نکرہ جب بھی تخصیص پا جائے تب اس سے ابتدا کرنا جائز ہے، یا نکرے میں اتنی عمومیت ہو باقاعدہ عمومیت ہو تب اس سے ابتدا کر سکتے ہیں. تو نکرہ اختصاص کب پاتا ہے؟ اس کی مثلا وصف ہو ولا عبد المومن خیر من مشرک، جو ہدایہ میں ترتیب سے گنائے تھے نا 7-8 مورد. یا مثلا نکرہ استفہام کے بعد واقع ہو الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ نکرہ ہے یہ کوئی استفہام کے بعد ہے. یا نفی کے بعد واقع ہو ما صدیق لنا، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، تو صدیق نکرہ ہے، اختصاص پا گیا. یا نکرہ اس کی خبر ظرف اور وہ مقدم ہو جائے گی، لدینا مزید و لدینا مزید. یا مثلا فی قلوبہم مرض نکرہ ہے، مبتدا ہے لیکن اس کی خبر مقدم ہے فی قلوبہم، کیونکہ ظرف یا جار و مجرور تھی اس لیے نکرے کو مبتدا بنانا جائز ہے. یا یہ کہ نکرہ اصلا دعا کے لیے ہو سلام علیکم، یا بد دعا ہو ایک ہی بات ہے ویل للمطففین. یا انہوں نے تصغیر ہو جائے نا وہ رجیل عندنا، سمجھ گئے. یا نکرہ عمومیت رکھتا. انہوں نے سب سارے مورد ایک ساتھ گنا دیے ہیں اور انہوں نے سمجھ دیا والوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ نکرہ خود کبھی مبتدا نہیں بنا سکتے جب تک فائدہ نہ ہو. اور فائدہ ان دو چیزوں میں، یا تو نکرہ بالکل عمومیت رکھتا ہو یا نکرہ اختصاص پا جائے. وہ اختصاص کتنی چیزوں سے پاتا ہے وہ ہدایہ میں لائن سے گنائی ان کی طرف رجوع کر لیجیے گا. مثلا نکرہ تخصیص پا جائے صفت کے ذریعے سے ولا عبد المومن، اب نکرہ ہے مومن اس کی صفت آ گئی اس لیے مبتدا ہو گیا. اس کی خبر ظرف یا جار و مجرور ہو مقدم. یا نکرہ استفہام کے بعد آ جائے الہ مع اللہ، یا نکرہ نفی کے بعد آ جائے ما صدیق لنا. یا دعا ہو سلام علیکم، سلام الیاسین، یا ویل للمطففین وغیرہ وغیرہ. یہ انہوں نے دیکھ لیجیے گا، لکھ لیجیے گا ہدایہ سے. بس اتنا یاد رکھنا کہ دو چیزیں اگر ہیں تبھی فائدہ ہے نکرے میں، ورنہ قاعدہ کلی یہ ہے کہ نکرے سے ابتدا نہیں کر سکتے، نکرے کو مبتدا نہیں بنا سکتے مگر فائدہ اگر ہے تو. وہ فائدہ کب ہوگا؟ ان دو صورتوں میں فائدہ ہوگا، یا تو تخصیص پا جائے یا نکرہ عمومیت رکھتا ہو تو ہی فائدہ ہے اس میں. ورنہ کامن بات تو سیدھا ایک کلی جملہ یہ ہے کہ جب تک نکرے سے مبتدا بنانے میں فائدہ نہ ہو تب تک نکرے کو مبتدا نہیں بنا سکتے. یہ یاد رکھو کب فائدہ ہے نکرے سے ابتدا کرنے میں وہ. اب آگے دیکھیے کیا تھا
کہاں پہنچے تھے بات؟ خبر کی تعریف پڑھ لی تھی. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ المجہول، دیکھیے عبارت دیکھیے، عبارت دیکھیے، دکھ رہا ہے المجہول اگلا سبق قاعدۃ المجہول ثبوتہ لشیء، الف لام موصول ہے اور مجہول اس میں مفعول ہے. وہ اسم الف لام کی وہ ہے نا، وہ ہے موصول، تو وہ کیسے ترجمہ کرو گے؟ وہ اسم کے جس کا ثابت ہونا کسی چیز کے لیے مجہول ہو، نامعلوم ہو. کسی چیز کا کسی چیز کے لیے ثابت ہونا نامعلوم ہو، سامع کے نزدیک، فی اعتقاد المتکلم، متکلم کے اعتقاد میں. یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے، مجھے لگنا چاہیے، نہ یہ کہ حقیقت میں بھی آپ ایسا ہی ہو سکتا ہے آپ کو حقیقت میں معلوم ہے لیکن مجھے نہیں لگا، مجھے لگنا چاہیے کہ آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے. تو جس چیز معلوم نہیں ہے اس کو خبر بنایا جائے گا. جو چیز سمجھ رہے ہو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں محمد علی؟ ابھی دیکھو میں یہ کہوں آپ سے، یجعل خبرا، جو چیز معلوم نہیں ہے، جس چیز کا ثابت ہونا دوسری چیز کے لیے معلوم نہیں ہے مخاطب کو، سننے والے کو، وہ بھی متکلم کے اعتقاد میں، میرے اعتقاد میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ زید وطن اخو کا زیدن، یا اخی زیدن، یا اخو کا زیدن، تمہارا بھائی زید ہے. بات یہ ہے کہ جب دو معرفہ ہیں آپ کے پاس، دو معرفہ ہیں، زیدن بھی معرفہ ہے، اخو کا بھی معرفہ ہے، کسے مبتدا بنائے کسے خبر بنائے؟ یہ ہے اصل بحث. اصل بحث کیا ہے؟ کسے خبر بنائے. مسئلہ یہ ہے، دیکھیے دو معرفہ، دیکھیے ایک معرفہ ایک نکرہ ہے، ظاہر سی بات ہے نکرہ جو معین نہیں تو معرفہ کو مبتدا بنا دیجیے، خبر نکرہ کو بنا دیجیے. لیکن اگر مسئلہ آ جائے زید اخو کا، دونوں معرفہ ہیں، ان میں سے کسے مبتدا بنائے کسے نکرہ بنائے جبکہ دونوں معرفہ ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ، آپ کو یہ پتا ہے کہ زید ہے، زید کو جانتے ہیں آپ، زید کو جانتے ہیں آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زید کو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تو زید کو مبتدا بنائیں گے. یہ نہیں جانتے نا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اسے خبر بنائیں گے. تو اب میں کہوں گا زید اخو کا. بھائی مبتدا خبر میں فائدہ ہونا چاہیے جبھی تو ہے. بھائی جب مجھے آپ کو سب کچھ پتا ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ کلام نہیں. سیوطی میں تو کہا ہے بہت سے علماء نے کہ کلام ہی نہیں ہے. فائدہ ہو جبھی تو کلام بنے گا. کلام کے تعریف میں یہی ہے. آپ کو پتا ہے زید، جانتے ہیں زید کو لیکن آپ بھی نہیں جانتے وہ تمہارا بھائی ہے، تو میں کروں گا تمہارا بھائی ہونا نہیں جانتے نا، تو اسے خبر بناؤں گا، اسے مبتدا. لیکن ایک جگہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا بھائی ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ زید ہے، تو میں کہوں گا اخو کا زیدن، تمہارا بھائی زید ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ایک جگہ کہہ رہا ہوں تمہارا بھائی ہے زید، ایک جگہ کہہ رہا ہوں زید تمہارا بھائی ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر جب میں کہوں زید اخو کا، زید تمہارا بھائی ہے، اس کا مطلب تم زید کو جانتے ہو، بھائی ہونے کو نہیں جانتے، اس لیے اسے خبر بنایا. ایک جگہ کہوں میں اخو کا زیدن، تمہارا بھائی زید، ایک جگہ جانتے ہو کہ تمہارا بھائی ہے لیکن زید ہے یہ نہیں معلوم ہے، میں کہوں زید ہے. تو جو چیز سامع کے نظر میں، متکلم کے ذہن میں، نظر میں یہ ہے کہ وہ سامع کو نہیں معلوم ہے، اس چیز کا ثبوت اسے نہیں معلوم، اسے خبر بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. چار چیزوں پر خبر مطلب کا حذف کرنا واجب اور نعت خبر کس سے بناؤں گے؟ بحث سمجھ میں آ گئی کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر دو ایسے معرفہ آ جائیں تو کسے مبتدا بنائیں کسے خبر بنائیں. ایک جگہ ہے زید اخو کا، ایک جگہ ہے اخو کا زید. یا تو یہ تو بات نہیں ہے کہ کسے بنائیں، یا مثال لکھی ہوئی مل جائے آپ کو تو کیسے، کیا معیار ہے مبتدا خبر بنانے کا؟ معیار یہ ہے کہ اگر یہ مبتدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تم جانتے ہو، اسے یہ نہیں جانتے آپ، اس لیے اسے خبر بنایا. یہاں پر تمہارا بھائی ہے یہ جانتے ہو آپ لیکن وہ زید ہے یہ نہیں جانتے، تو اس لیے اسے خبر بنایا. دونوں مثالیں الگ ہیں، کبھی سمجھیں گے تو آگے پیچھے ویسے ہی کر دیا، نہیں، اس میں فلسفہ چھپا ہے. اس میں یہاں پر خبر بھائی ہونا نامعلوم ہے اس لیے خبر بنایا، یا زید ہونا نامعلوم ہے اس لیے خبر بنایا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ یقینی طور پہ نہ معلوم، بس اعتقاد متکلم میں ایسا ہو کہ سامع کو معلوم نہیں ہے یہ بات کہ تیرا بھائی زید تیرا بھائی ہے، نہیں پتا، زید اخو کا. یا تمہارا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا بھائی ہے لیکن وہ زید نہیں پتا، تو زید کو خبر بناؤں گا. یہاں پہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جلدی سے بات دیکھو، تمام کرتا ہوں. دیکھو عبارت دیکھو.
المجهول ثبوته لشيء، وہ اسم یا وہ چیز جس کا ثابت ہونا کسی چیز کے لیے سامع کے نزدیک متکلم کے اعتقاد میں مجہول ہو، نامعلوم ہو، یجعل خبرا، اس نامعلوم کو خبر بنایا جائے گا، اس اسم نامعلوم کو خبر بنایا جائے گا، وہ یؤخر اور مؤخر کیا جائے گا. وذالک الشیء المعلوم، اور وہ معلوم چیز، معلوم والا اسم جو ہے وہ اسے مبتدا بنایا جائے گا اور مقدم کیا جائے گا. ولا يعدل عن ذلك في الغالب، اور غالباً اس قاعدے سے عدول نہیں کیا جائے گا، اس سے ہٹا نہیں جائے گا، اس چیز کی رعایت کی جائے گی. فیقال، بس کہا جائے گا لمن عرف زیدا باسمہ، وہ انسان جو زید کو اس کے نام اور اس کی شخصیت سے جانتا ہے، زید کو باسمہ، وہ شخص اس کے اسم اور اس کی شخصیت کو جانتا ہے. ولم يعرف انه اخوه، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اس کا بھائی ہے، تو آپ کہیں گے زید اخوک. اور وہ ولمن عرف، لیکن وہ انسان جو یہ جانتا ہے ان له اخا، کہ اس کا بھائی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا، اس کا نام نہیں جانتا، تو اسے کہیں گے اخوک زیدون. فالمبتدا هو المقدم فی الصورتین، دونوں صورتوں میں مبتدا ہی مقدم ہے. دیکھ لو، وہاں زید، یہاں اخوکا. یہ مت سمجھنا کہ زید اخوکا میں زید مبتدا اخوکا کا خبر، اور اخوکا زید میں آپ کہتے ہیں اخوکا خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر، نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کل سے انشاءاللہ نواسخ پڑھائیں گے. یہ کیا ہے؟ فصل تدخل علی المبتدا والخبر افعال و حروف. مبتدا اور خبر پر کچھ افعال اور کچھ حروف داخل ہوتے ہیں. فتجعل المبتدا اسما، مبتدا کو اسما لہا، اپنا اسم بنا لیتے ہیں. والخبر خبرا لہا، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. وہ تسمى النواسخ، ان حروف اور افعال جو مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ کہا جاتا ہے. وہ یا خمسۃ انواع، وہ 5 قسموں ہیں ان کی نواسخ کی. پہلی کیا؟ افعال ناقصہ، انشاءاللہ کل.